خبر آپ کو دیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ مزید آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ کانفرنس جاری ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈر کانفرنس اور آپریشن بنیان مرصوص خوزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے اس میں فاتحہ خوانی کی گئی۔ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی۔ شرکاء کانفرنس نے یہ کہا، مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں لئیق الرحمان سے، بتائیے لئیق۔ جی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 217ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خوزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے احسان خواب اور فاتح خوانی سے ہوا۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ اس موقع پر فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ فورم میں اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی تکمیل کو سراہا بھی گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا گیا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارئرز کو سراہا، جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا گیا، جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ شرکاء کانفرنس نے سیاسی قیادت کو ان کے دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا اور فورم نے بھارت کی مسلح جارحیت کے خلاف کامیابی کو ان عوامل کی مرہون منت قرار دیتے ہوئے یہ بھی قرار دیا کہ پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی اہمیت رہی۔ فورم نے پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح تصویراتی حکمت عملی کا عکاس قرار دیا اور پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار بھی سامنے آیا۔ فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فورم نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا، جبکہ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے ہم پر سمجھوتہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسیوں اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل استعداد کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فورم نے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی سلامتی اور مشرقی بارڈر پر سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم کی طرف سے بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی اور انہیں مقامی سطح پر فطری رد عمل کے جنم کا شاخسانہ قرار دیا گیا۔
اس موقع پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جارحانہ منصفانہ جدوجہد اور ان کی مکمل سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور انسانی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا اور ان کی طرف سے فورم کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ تیاریوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت لائق تحسین ہے۔ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی شاید ٹھیک ہے، لیک ساتھ ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس آئی اسپیئر کے مطابق آپریشن بنیاد المرصوص خوزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ یہ سفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، یہ کہنا ہے شرکا کانفرنس کا۔ انہوں نے کہا بھارتی پراکسیز دہشت گردی میں 4 معصوم بچے، 2 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ نہتے شہریوں معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ نہتے شہریوں بچوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کے صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی ہے۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء نے بھارت کی بلا اشتعال جہاد کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ 270ویں کور کمانڈر کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستانی عوام کا تحفظ افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ شرکا کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت کا اعتراف کیا۔ شرکا نے فیلڈ مارشل کی قومی دفاع کے لیے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا اعتراف بھی کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے اور فورم نے اندرونی بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز، مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا ہے۔ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے، قوم کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو بھی سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس آپریشن بنیاد المرصوص خوزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا۔ نوجوانوں کی قومی حب الوطنی جوش و جذبے نے قوم روح کو اجاگر کیا۔ نوجوانوں کے جوش و جذبے نے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا نے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا، انفارمیشن واریئرز بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں، جنگی جنون کے خلاف کھڑے رہے۔ پاکستانی میڈیا، انفارمیشن واریئرز ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا۔ انہوں نے کہا فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز قابل تعریف افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے، قوم کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ فورم نے مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ فورم نے اندرونی بیرونی سلامتی کو درپیش چیلنجز، مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بالکل، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ، ARY کو آپ نے قیمتی وقت دیا۔ 270ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں فیلڈ مارشل کی قومی دفاع کے لیے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیے گا کہ مارکہ حق میں کامیابی، دوسری جانب بلوچستان میں جس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، ایسے موقع پر کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ لیکن شائستہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر صاحب بہت مبارکباد دی ہے جناب سمنیر کو فیلڈ مارشل بننے کا، لیکن ساتھ ہی شہداء کو جو اس مار کے حق میں شہید ہوئے، تمام سروسز کے سویلین، ان کے لیے بہت دعا کیجیے، ان کے فراق تقسیم کیا گیا۔ اور ساتھ جس طریقے سے بزدلانہ کارروائی میں گری حرکت کی ہے ہمارے دشمن، یہ انڈیا نے، رو نے خاص طور پہ یہ جو خوزدار میں اسکول کے بچوں کو شہید کیا، آئی تھنک اٹ از ہائیلی کنوینس۔ اس کے اوپر یہ بات کی گئی کہ ہم کسی پریشر نہیں آئیں گے، ہم کسی پراکسی کو برداشت نہیں کریں گے اور وی ول ٹیک ویری اسٹرن ایکشن۔ اور یہ ایک میسج یہ ہے کہ آج کے دن امیڈیٹلی کور کمانڈر کانفرنس ہونا مینس کہ پاکستان نے کوئی نہ کوئی ضرور اس کے اوپر حل نکال لی ہے اور ان قریب پتہ چلے گا کہ پاکستان اس کے اوپر کیا ایکشن کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ معصوم بچوں کے اوپر حملہ یہ ہماری ایک قسم کی ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن کو ہم کبھی کراس نہیں کرنے دیں گے۔
جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر سسپینڈ کرنا وہ بھی ریڈ لائن ہے، اسی طرح یہ بھی ریڈ لائن ہے. اٹ از بیانڈ کمپریہنشن اینڈ ول ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشن. اور کور کمانڈ کانفرنس مینس کہ آرمی از ویری ایکسپیرینس اینڈ دے ڈونٹ ایکسپٹ دس ٹائپ آف نانسنس. اور بریگیڈیئر صاحب، جس طریقے سے شرکا نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ پاکستانی میڈیا، انفارمیشن وارئرز بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف کھڑے رہے، وہ بھی قابل ستائش ہے. ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان دا وے پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سوشل میڈیا نے انڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، انڈیا کے جھوٹے میڈیا کو بالکل چانو چاند چت کر دیا اور دنیا میں ایکسپوز کیا. میرے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. ادناب عثمانی جیسے، میجر گوریہ وزیر سے، جنرل بخشی جیسے لوگ اتنے ایکسپوز ہوئے کہ اب ان کو لوگ سننا نہیں پسند کرتے، ان کے ٹی وی پروگرام کو کک مار کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک اس دفعہ جو ہمارے میڈیا نے رول ادا کیا ہے، ٹرسٹ می اٹ از کمینڈیبل اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی میڈیا. اور ساتھ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی اور آئی ایس پی آر نے اپنی قوم کو لمحہ بہ لمحہ ان کو آگاہ رکھا کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ، اور ہم کیا کریں گے. اور ساتھ ساتھ تینوں سروس نے بریف کیا اور انڈیا کا بریف میڈیا کے ان کے جنرل جیسے بریف کیا. آئی تھنک فرق صاف ظاہر ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.